کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ محنت کے باوجود رزق میں برکت کیوں نہیں آتی؟ اصل مسئلہ قسمت نہیں، ہماری کچھ عادتیں ہوتی ہیں جو چپکے سے ہماری برکت کو ختم کر دیتی ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب فیملی۔ آج کی ویڈیو بہت خاص ہے کیونکہ آج ہم بات کریں گے ایسی دو عادتوں کے بارے میں جو بظاہر چھوٹی لگتی ہیں لیکن حقیقت میں ہمارے رزق پر بہت برا اثر ڈالتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت آئے، سکون آئے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ انشاءاللہ آپ کو کوئی نہ کوئی اچھی بات ضرور ملے گی جس پہ عمل کر کے ہمارے رزق میں برکت آ سکتی ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ ہے جھوٹ بولنا۔ ہم میں سے اکثر لوگ سوچتے ہیں چھوٹا سا جھوٹ بولنے سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہی چھوٹے چھوٹے جھوٹ آہستہ آہستہ سے ہماری زندگی سے برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کی بہت تاکید فرمائی ہے، کیونکہ انسان سچ کو اور کامیابی کو اپنا کے ہی سکون پاتا ہے، جبکہ جھوٹ انسان کو نقصان کی طرف لے جاتا ہے۔ اور کاروبار میں جھوٹ بولنا، ہر چیز کو اصل سے بہتر بنانا یا گھر میں چھوٹی بات چھپانا، یہ سب چیزیں وقتی فائدہ تو دیتی ہیں لیکن بعد میں نقصان اور بے سکونی کا سبب بنتی ہیں۔ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو صرف لوگوں کو نہیں بلکہ اپنی برکت کو بھی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اور جہاں جھوٹ آتا ہے وہاں سے اللہ کی رحمت جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 2 ہے ناشکری کرنا، دوسری اور بہت ہی عام عادت۔ مثلاً اگر کسی انسان کے پاس بہت سا پیسہ ہے، اولاد ہے، کاروبار ہے، اچھا گھر ہے، تو ہم اس کو دیکھ کے اپنی جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوتی ہیں اس سے ناشکرے ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اس انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہوا ہے، مجھے یہ کیوں نہیں ملا؟ یعنی ہر وقت ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہر وقت شکوے شکایت کرتے رہتے ہیں، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، میری زندگی میں یہ کیوں نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس جو باقی نعمتیں ہیں ہم ان پہ غور نہیں کرتے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے آپ سے جو نیچے والے لوگ ہیں جن کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں ان کو دیکھو، تو جو ہمارے پاس نعمتیں ہیں اس پہ انسان کو خود ہی بخود غور آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور تمہیں ایسی جگہ سے رزق دوں گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن اگر ہم ناشکری کرتے رہے تو جو کچھ ہمارے پاس ہے اس میں بھی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے آج کل ہم سوشل میڈیا پر دوسروں کی زندگی دیکھ کر اپنے آپ کو کمتر سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں اس کو ہم شمار ہی نہیں کرتے، نہ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں وہ دوسرے انسان کے پاس کیوں نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے جو کچھ بھی دیا ہے اس پہ راضی رہنا، خوش رہنا سیکھیں۔ انشاءاللہ دل کا سکون جو ہے سب سے بڑی چیز آج کل وہی ہے۔ صحت، اچھی صحت، گھر، خاندان، یہ سب بھی رزق ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے ہمارا ایمان پختہ ہونا چاہیے۔ جب انسان شکر ادا کرتا ہے تو اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، اللہ پاک بھی خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو شکر ادا کرنے والوں کو اور بھی زیادہ دیتے ہیں، اور جب دل مطمئن ہو جائے تو وہی اصل حقیقت ہوتی ہے، وہی اصل امیری ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب انسان کے پاس جو رزق ہے وہ صرف پیسے کا نام نہیں ہے، اس کی صحت، اس کی اولاد، اس کی جو اللہ پاک نے اس کو نعمتیں دی ہیں چھوٹی چھوٹی نعمتیں، اس کو شمار کرنا شروع کریں۔ اور آپ ان بیماروں کو دیکھیں جو ہسپتال میں پڑے ہیں بیچارے، اپنے آپ پہ اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، ہر چیز میں وہ دوسروں کے محتاج ہیں۔ تو اللہ پاک نے جو ہمیں نعمت دی ہے اس پہ خوش رہنا سیکھیں، یہی سب سے بڑی کامیابی اور خوشی ہے۔ رزق میں سکون اور محبت اور صحت اور خوشی سب شامل ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں برکت آئے تو میری اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی عادت جو ہے وہ آپ اپنا کر اس سے سکون حاصل کر سکتے ہیں۔ میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔